علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے مرکزی رہنما یہاں تشریف فرما ہے، محترم ارسلان صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی اور مجھ سے پہلے بہت وضاحت کے ساتھ مختلف موضوعات پر گفتگو ہو چکی۔ آج کی اس مجلس کا عنوان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی ہے، اور میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے اس میں فرمایا ہے کہ اس دن یعنی آخرت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو اپنے نبی کو رسوا کریں گے اور نہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور آپ کی معیت، سنگت، رفاقت، صحبت اختیار کی، ان کو رسوا نہیں کریں گے، اور ان کا ایمان جو ہے وہ روشنی کی صورت میں ان کے دائیں ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے یقولون ربنا، اے ہمارے رب، آج تم نے وہ نور پورا کر دیا، وہ روشنی مکمل کر دی، آج تم نے ہمیں معاف فرما دیا، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے سب سے آخر میں انبیاء کے سلسلہ میں حضرت محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب تمام زمانے آپ ہی کے زمانے ہیں اور کسی کا زمانہ نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نہیں آنے والا، آپ ہی کی شریعت چلے گی، آپ ہی کا دیا ہوا نظام چلے گا، اور آپ ہی کے صحابہ کی عظمت کے گیت گائے جائیں گے، ان کی عظمتوں کے نعرے بلند ہوتے رہیں گے۔ دین ملنے کے جو ذرائع ہیں، جو بیس ہے ہماری، سب سے پہلا ذریعہ وحی ہے، اور وحی آئی جس ہستی پر ان کا نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ دوسرا ذریعہ ہے، اور تیسرا ذریعہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ تین ذرائع ہیں دین ملنے کے، اور یہ تینوں سورسز جو ہیں، کسی سورس کے اندر کوئی جھول نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں ہے۔ پہلا سورس وحی ہے، وحی لانے والے جبریل امین علیہ السلام ہیں، وہ امین ہیں، کوئی خیانت نہیں کی انہوں نے، اور جو وحی لے کے آیا وہ کتاب اللہ ہے، تو وحی کے ذریعے ہمیں کتاب اللہ ملی۔ جس ہستی پر وحی آئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور خاتم النبیین ہے۔ آپ نے اس کتاب اللہ کو بنی نوع انسان کے سامنے پیش کیا اور اس کی تشریحات کی، دین کی کوئی بات، کوئی مسئلہ ادھورا نہیں چھوڑا۔ حضور کی ذات پر دین مکمل ہوا، حضور نے دین کی مکمل تشریحات کی ہے، مکمل تعبیر کیا اس کی،
کسی نئی تشریح اور کسی نئی تعبیر کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور جو نظام آپ ہمیں عطا فرما گئے وہ کامل و اکمل نظام ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کے قلب اطہر پر اللہ نے اسلام کو نازل کیا، اپنی کتاب کو نازل کیا، دستور حیات، ضابطہ حیات اس کو نازل کیا، وہ آج بھی اسی طرح تر و تازہ بالکل فریش ہمارے پاس ہے، بغیر کسی کمی بیشی کے اور بغیر کسی ملاوٹ کے۔ جیسے قرآن نازل ہوا ویسے ہی ہمارے پاس ہے، جیسے حدیث حضور نے قرآن کی تشریح کے طور پر بیان کی ویسے ہی آج ہمارے پاس ہے، اور اس کتاب کو امت تک پہنچانے والے صحابہ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ حضور کی حدیث کو امت تک پہنچانے والے صحابہ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ حضور کے اعمال کو امت تک پہنچانے والے صحابہ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ حضور کے عطا کیے ہوئے دین کو اس دنیا پر نافذ کرنے والے صحابہ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہے تو سامنے لاؤ نا، کوئی نہیں ہے۔ کون ہے جس نے کامل اطاعت کی ہو؟ اللہ نے 450 آیتیں صحابہ کی منقبت میں قرآن میں نازل کی ہے، خدا نے خود صحابہ کا قصیدہ پڑھا ہے۔ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے آئے، خود نہیں آئے، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا اللہ نے جس طرح مجھے چنا اسی طرح میرے صحابہ کو بھی اللہ نے خود چنا ہے، ایک ایک کو چن کے نبی کے قدموں میں لا کے بٹھایا ہے اور اس کو مینارہ نور بنایا ہے۔ ایسے نہیں حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ستاروں سے مشابہت ان کو دی گئی، ستاروں کے ساتھ ان کی نسبت قائم کی گئی کہ ستارے راہ بھی بتاتے ہیں۔ آج تو ہم راستے موبائل سے بناتے ہیں، ایپ لگا لیتے ہیں، بہت کچھ نئی چیزیں آ گئی ہیں، لیکن وہ نیچرل سورس تھے۔ میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے اور میں نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے جنہوں نے ستاروں کو دیکھ کے رات کو، اندھیری رات کو قبلے کی سمت کو متعین کیا اور وقت بتایا کہ اتنے بجے ہیں، گھڑیاں دیکھ لو، راستہ معلوم کیا انہوں نے۔ صحابہ دین کا راستہ بتانے والے ہیں، راہ ملتی ہے سب کو تاروں سے اور ہدایت نبی کے یاروں سے، کہیں سے نہیں ملے گی آپ کو، یہیں سے ملے گی۔ کون ہیں جنہوں نے بتایا کہ حضور کھانا اس طرح تناول فرماتے تھے، حضور ہاتھ اس طرح دھوتے تھے، حضور چلتے ایسے تھے جیسے بلندی سے اتر رہے ہوں، نشیر کی طرف آ رہے ہوں، اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ کون ہے جس نے بتایا کہ حضور بچوں سے اس طرح ملتے تھے، حضور جوانوں سے اس طرح معاملہ کرتے تھے، حضور بوڑھوں کا اس طرح احترام کرتے تھے، حضور حکومت ایسے کی، حضور نے کافروں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا وہ بھی مثالی ہے، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ حضور نے کافروں کی بیٹیوں کے ساتھ ڈانٹے ہیں، اپنی کو بھی ڈانٹتے ہی تھے، وہ اخلاق ہے۔ وَيُسْتُلِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں تمہارے اخلاق بلندیوں پر پہنچانے کے لیے آیا ہوں، مکمل کرنے آیا ہوں۔ نبی کی ہر بات صحابہ نے ہمیں پہنچائی۔ نبی امت کا باپ بھی ہے، روحانی امت کا روحانی باپ بھی ہے۔ نبی نے استنجا کرنے کا سلیقہ، پیشاب کرنے کا طریقہ، یہاں سے لے کے حکومت کرنے کے طریقے تک ہر بات نبی نے اپنی امت کو بتائی ہے۔ ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر نبی کی باتوں کو، پھر نبی کے نظام کو جنہوں نے امت کے سامنے رکھا وہ صحابہ ہیں، وہ خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، معاویہ ہے، مغیرہ ہے، مروان ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، نام لیتے جائیں آپ کی زندگی کھپ جائے گی، صحابہ کے نام پورے نہیں ہوں گے۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہمارے بارے میں کہا نہیں، صحابہ کے بارے میں کہا، اللہ ان کی زندگی میں کہہ رہے، آیت آ رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین پر حکومت عطا کریں تو سب سے پہلا کام یہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نظام صلاۃ کو قائم کر دیں گے، اپنی پوری برکات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ پورے سسٹم کو ایکٹیو کر دیں گے. اور دوسرا کام کیا کریں گے؟ وآتوا الزکاۃ، نظام زکات کو قائم کر کے ملک کی معیشت کو مضبوط اور مستحکم کر دیں گے، قوم کے معاشی حالات جو ہیں ان کو بہتر کر دیں گے. اور تیسرا کام کیا ہے؟ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کریں گے. اس کے تعلق طاقت سے ہے کہ اقتدار ملے گا تو یہی کریں گے. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، برائی سے روکیں گے. مجھے ایک مثال کوئی نہیں دے سکتا کہ صحابی، آخری صحابی کی بھی جب تک حکومت رہی، حضرت معاویہ آخری تھے، اور ایک مثال نہیں دے سکتا کہ قرآن نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا تھا اس کے خلاف کوئی ایک بھی عمل ہمارے سامنے لا کے دکھا دے. نظام صلاۃ کو بھی قائم کیا، نظام زکات کو بھی قائم کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس پر بھی عمل درآمد کیا گیا، اور فلاحی ریاست قائم کی گئی. لینے والا کوئی نہیں تھا، آوازیں لگائی جاتی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی اسٹیٹ ہے، 65 لاکھ مربع میل کی اسٹیٹ ہے. رات کو امیر المومنین کے فرستادے، ان کے حکومت کے نمائندے، قوم کے کارکن اور رضاکار گلیوں میں آوازیں لگاتے تھے، ہے کوئی جو بھوکا سویا ہو، ہے کوئی جو بیمار ہو اس کو دوا نہ ملی ہو، ہے کوئی مسافر جس کو سونے کے لیے جگہ نہ ملی ہو، آؤ ہم سے رابطہ کرو. بیمار ہو تو ابھی دوا کا انتظام کرتے ہیں، مسافر ہو تو کھانا بھی کھلائیں گے، رہائش بھی دیں گے، کوئی بھوکا سوتا ہے تو کھانا کھلائیں گے. جناب اس سے بڑی ویلفیئر اسٹیٹ ہمیں کو لا کے دکھا دے، ہمیں کو نظر نہیں آتا. جس حضرت معاویہ کو تاریخ نے متنازع بنایا، قرآن نے نہیں، حدیث نے نہیں، تاریخ نے، جو میری اور آپ کی لکھی ہوئی ہے. اس معاویہ کے دور میں بحری جنگ ہوئی، بحری بیڑے کے اندر 1200 جہاز تھے. اس وقت 2 ہی سلطنتیں تھیں دنیا کے اندر، 2 سپر پاورز تھی، رومن امپائر اور پرشین امپائر. رومن امپائر کے خلاف حضرت معاویہ نے جہاد کیا اور بحری جہاد کیا. حضور کی حدیث کے مصداق بنے، جو سب سے پہلا بحری جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہو گئی. معاویہ نے جہاد کیا اور رومن امپائر کی ناک کو زمین پر رگڑا، اس کی پوری سپر پاور جو ہے اس کو ہلا کر رکھ دیا. اللہ کے نعرہ بلند کیا، نبی کا نام بلند کیا. اور پھر پرشین امپائر کی بات آئی تو وہاں بھی سعد بن ابی وقاص گئے. تو دونوں سپر پاور، دونوں کا کام یہ تھا. رومن امپائر مغربی ملکوں پر اپنے پپٹ حکمران جو ہے ان کو مسلط کر کے جگہ ٹیکس وصول کرتے تھے، بدماشی کرتے تھے. اور اسی طرح پرشین حکمران جو ہے وہ دنیا کے مشرقی ملکوں پر جگہ ٹیکس بھی ان سے لیتے تھے، بدماشی بھی کرتے تھے، اپنے پپٹ حکمران ان پر مسلط کیے ہوئے تھے. تو جناب والا یہ صحابہ کا فیض ہے کہ 2 سپر پاور سے انسانیت کو مظالم سے آزاد کرایا. آج نئی نسل اسی پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آگے بڑھیں، صحابہ کے عمل کو، ان کے اسوہ کو اور ان کی پاکیزہ سیرت اور کردار کو رہنما بنائیں، اسی کو اپنے سامنے رکھیں. وہی آئیڈیل ہے اور کوئی آئیڈیل نہیں ہمارے لیے. اس کو سامنے رکھ کر چلیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. والسلام علیکم.